نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت إن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. محترم ساتھیوں، آج سبق قراءات میں 19واں کلاس ہے اور شاطبیہ کتاب سے 3 اشعار کا ترجمہ ہے. تو وسنئی تو اور دوسری بات میں نے یہ کہی صلی اللہ ربی کہ رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ یعنی میرا رب علی الرضا پسندیدگی والی ذات پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محمد المہدا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، المہدا جو امت کو تحفے کے طور پر دیے گئے ہیں، الی الناس مرسلا اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ دوسرے شعر کی تشریح ہے. اور اس شعر میں ناظم رحمت امام شاطبی رحمت اللہ علیہ یہ الرضا جو فرمایا اس نے، تو یہ ان آیات کی طرف اشارہ ہے لعلک ترضی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس طرح سورۃ والضحیٰ میں جو ذکر ہے، اور اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اما یرضیک یا محمد، آیا تو راضی کیا یہ بات آپ کو راضی نہیں کر دے گا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یصلی علیک احد من امتک، کہ آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک بار درود پڑھے، الا صلیت علیہ عشرا، اس کے عوض اس پر 10 بار رحمت نازل کروں گا. ولا یسلم علیک احد من امتک، اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک بار سلام پڑھے، الا سلمت علیہ عشرا، اس پر 10 بار سلامتی میں بھیجوں گا. تو یہ حدیث کی طرف اس نے اما یرضیک یا محمد سے ناظم رحمت اللہ علیہ نے وصنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدا الی الناس مرسلا، تو علی الرضا ربی علی الرضا میں ان احادیث اور آیات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو یہ دوسرے شعر میں اس کی تشریح ہے وصنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدا الی الناس مرسلا. اس کا ترجمہ آپ بار بار پڑھیں واٹس ایپ میں اور اس گروپ میں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور تیسرا شعر ہے وَعِتْرَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَنْ تَلَاهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ بِالْخَيْرِ وُبَّلَا. وَعِتْرَتِهِ اور اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل فرمائے، ثم الصحابة پھر اہل بیت پر بھی، ثم الصحابة اور پھر صحابہ کرام پر بھی، وَعِتْرَتِهِ یعنی آپ کی آل اور اہل بیت پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت کامل نازل فرمائے. ثم الصحابہ پھر صحابہ کرام پر بھی، ثم من اور پھر ان لوگوں پر تلاہم علی الاحسان جنہوں نے پیروی کی ہے ان کی خلوصی نیت کے ساتھ، تلاہم علی الاحسان جنہوں نے پیروی کیا ہے ان صحابہ اور اہل بیت کی خلوصی نیت کے ساتھ. تلاہم علی الاحسان سے مراد تابعین ہے. بالخیر وبلا بلائی کے ساتھ، وبلا تیز بارش کے ساتھ جو تشبیہ دیے گئے ہیں. وبلا ان تیز بارش میں جو ایک دوسرے کی مطابعت کیا ہے، پیروی کیا ہے. یعنی وعترتی سے مراد آپ کی آل اور اہل بیت ہے. ثم صحابتی پھر صحابہ پر درود و سلام ہو. ثم من تلاہم علی الاحسان اس سے مراد تابعین ہے کہ انہوں نے خیر میں صحابہ کرام کی پیروی کیا ہے. وبلا یعنی تیز بارش میں، تو یعنی تیز بارش کے ساتھ یہاں تشبیہ دی گئی ہے خیر کو، جو خیر تیز بارش کی طرح برس گیا ہے اس میں وہ.
تو یہاں ایک مقام عبرت کے طور پر شرح نے ذکر کیا ہے کہ ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حدیث لکھتے وقت کاغذ کی بچت کی غرض سے درود نہیں لکھتا تھا، تو اس کی نحوست سے اس کا دائیں ہاتھ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کا ایک ہاتھ بالکل گل گیا اور بالکل ختم ہو گیا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، ہم جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم پورا درود شریف لکھائی میں بھی لکھیں اور پڑھیں بھی۔ تو یہ وعطرتی ہی، اور اس کا ترجمہ آپ نے بار بار یہ پڑھا، وعطرتی ہی، اور آپ کی اہل بیت پر، آپ کے خاندان پر درود و سلام، ثم صاحب، پھر صحابہ پر، ثم من تلاہم علی الاحسان، پھر ان لوگوں پر جو تلاہم علی الاحسان، جو پیر بھی کیا ہے صحابہ کرام کا، علی الاحسان بالخیر، ان احسان پر خیر بلائی کے ساتھ، وہ بلا تیز بارش، وہ بلا تیز بارش میں، یعنی نیکیوں میں۔ اور تیسرا شعر ہے وَصَلَّصْتُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ دَائِمًا وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءًا بِهِ أَجْزَمُ الْعَلَا، وَصَلَّصْتُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ دَائِمًا وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءًا بِهِ أَجْزَمُ الْعَلَا۔ وَصَلَّصْتُ، اور تیسری بات میں نے یہ کہی، ان الحمد للہ دائما، کہ بے شک تمام تعریفیں حق تعالی ہی کے لیے ہیں، ہمیشہ تمام تعریفیں حق تعالی کے لیے ہیں، اس حال میں، دائما اس حال میں کہ یہ تعریف ہمیشگی والی ہے، یہ تعریف اور یہ حمد ہمیشگی والی ہے۔ وما لیس مبدوءا به اجزم العلا، اور جو مقصد نہیں شروع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، وہ اجزم العلا، وہ مقتول برکت ہوتی ہے، یعنی اس کی بزرگی اور بلندی کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ پہلے انہوں نے درود شریف پڑھا اور پھر اس کے بعد حمد پڑھا، تو ادھر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ بسم اللہ پہلے پڑھا، بدات میں بسم اللہ، لیکن حمد جو ہے، جس طرح بسم اللہ کا حدیث ہے کہ کل امر زبال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطا، اس طرح کل امر زبال لم یبدا بحمد اللہ فهو اخطا، تو یہ حمد آخر پہلے ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ابتدا اس پر نہیں ہو گیا۔ تو آپ یہ جان لو کہ ابتدا کی تین قسمیں ہیں، حقیقی، اضافی، عرفی۔ ابتدا کی تین قسمیں، ابتدائی حقیقی، ابتدائی عرفی اور ابتدائی اضافی۔ تو ابتدا والی حدیث جو بسم اللہ، بحمد اللہ، بذکر اللہ، تینوں چیزیں اس ابتدا والی حدیث میں آ گئی، یعنی ابتدا کی جو تین قسمیں ہیں، مثلا کسی چیز کا سب سے پہلے ہونا، یہ ابتدائی حقیقی ہے، وہ بسم اللہ پر اس میں عمل ہوا، اور بعض سے پہلے اور بعض کے بعد ہونا، یہ ابتدائی اضافی ہے، بعض سے پہلا اور بعض کے بعد ذکر کرنا، یہ ابتدائی اضافی ہے۔ تو اور مقصد سے پہلے ہونا ابتدائی عرفی ہے۔ تو اس طرح تینوں حدیثوں پر اس میں عمل ہو گیا، اگرچہ الحمدللہ وہ درمیان میں ذکر ہے، الحمدللہ کا حدیث پر درمیان میں عمل ہے، لیکن چونکہ یہ مقصد سے پہلے ہیں، مقصد ابھی تک شروع نہیں ہے، مقصد بعد میں ذکر آئے گا، تو اس وجہ سے اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور اس پر بھی ابتدا ہو گیا۔ تو وصلصت، اور تیسری بات میں نے یہ کہی ان الحمد للہ دائما، کہ بے شک حمد اللہ کے لیے ہمیشگی، جو ہمیشگی والی ہے، اس حال میں کہ وہ ہمیشگی والا حمد ہے، وما لیس مبدوءا به، اور جو چیز وہ اللہ کے حمد سے شروع نہ ہو جائے، اجزم العلا، وہ برکتوں کے لحاظ سے مقطوع ہوتا ہے، وہ کٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو کوئی کام شروع کریں، پہلے اس کو بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد الحمدللہ پڑھے، الحمدللہ۔ اور پھر اس لیے ہم بار بار ہر تقریر کو نحمد و نصلی علی رسول الکریم یہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اعتراض دفع ہو گیا کہ الحمد پر بھی ابتدا ہو گیا اور بسم اللہ پر بھی جو ابتدا ہو گیا، کیونکہ ابتدا کی تین قسمیں، حقیقی، اضافی، عرفی۔ تو سب سے جو چیز پہلے اس کو ابتدائی حقیقی کہتے ہیں اور ذکر کریں، اور جو ابتدائی اضافی اس کو کہتے ہیں جو بعض سے پہلا اور بعض کے بعد ہو، اس کو ابتدائی اضافی کہتے ہیں، اور مقصد سے پہلے ہو، اس کو ابتدائی عرفی کہتے ہیں۔ تو اس طرح تینوں حدیث پر عمل ہو گیا، کیونکہ الحمدللہ یہاں ابتدائی عرفی میں، اگرچہ درمیان میں لیکن ابتدائی عرفی کے طور پر وہ بھی ابتدا میں ذکر ہے اور یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے اور اشعار پڑھیں گے۔ یہ شاطبیہ بہت اہم کتاب ہے، جب یہ آپ پڑھیں تو آپ سبق کاری بن گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔